ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أما بعد پیارے بھائیو، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر انگنت اللہ رحمتیں فرمائے۔ آپ کی ایک بڑی ہی پیاری بات جو ہمارے لیے بڑی ہی نفع بخش ہے، توجہ سے سماعت فرمائیے۔ اس حدیث کو امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں 4 باتیں ہیں، 4 کلمے ہیں، 2 کلمے ایسے ہیں جن پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں، اور 2 باتیں، 2 کلمے ایسے ہیں جو ہر صورت میں ان پر عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ ان 2 کے بغیر انسان کی زندگی نہیں ہے، ہلاکت ہی ہلاکت ہے، بربادی ہی بربادی ہے۔ وہ 2 کلمے جن پر عمل کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، ایک ہے کلمہ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ جب ایک شخص اس آسمان کے نیچے اللہ کی توحید کی شہادت دیتا ہے، شرک سے بیزاری، نفرت کا اظہار کرتا ہے، تو یہ کلمہ سن کر عرش والا عرش پر خوش ہو جاتا ہے، اور فرشتوں کے سامنے اللہ بڑے فخر سے فرماتے ہیں، دیکھو میرا بندہ شہادت دے رہا ہے، وہ مجھے وحدہ لا شریک مانتا ہے، مجھے ہی حاجت روا مشکل کشا سمجھتا ہے۔ دوسرا کلمہ جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں وہ ہے کلمہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ میں یا آپ کچھ تو ہم ارادتاً گناہ کرتے ہیں، اور کچھ ہم سے گناہ سہون ہوتے ہی رہتے ہیں۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی سے بڑھ کر زیادہ معصوم ہستی کون ہو سکتی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں، بلکہ اللہ حکم فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب واستغفر، استغفار کر، اللہ حکم دیتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کبھی 100 مرتبہ، کبھی 70 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ بندے کی طرف سے استغفار کرنا، اللہ سے بخشش مانگنا، یہ عمل اللہ کو بہت ہی پسندیدہ ہے۔ اور کتنا پسندیدہ ہے؟ اللہ کی نعمتیں ان گنت ہیں، لیکن سب سے زیادہ اہمیت والی، زیادہ قدر و قیمت والی، اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ نعمت کیا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، جس پر اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی۔ یہ 2 کلمے ایسے ہیں جس پر ایمان اخلاص کے ساتھ عمل کرنے سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ وہ 2 کلمے جو ہر صورت کے اندر وہ کرنے ہی کرنے ہیں، وہ ایک کلمہ ہے اللہ سے جنت کا سوال کرنا۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے جنت کی ہرس نہیں ہے، لالچ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ روزے، یہ رات کا قیام،
یہ مساجد مدارس کی تعمیر، یہ جہاد، یہ حج عمرے، جتنے بھی نیک عمل ہیں، ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ اپنے فضل سے قبول فرماتے ہوئے مجھے جنت دے دے۔ تو اللہ سے جنت کا سوال کرنا، اسألک الجنہ، آپ فرماتے ہیں صرف جنت نہیں، جنت الفردوس مانگا کرو، اسألک الجنۃ الفردوس۔ دوسرا کلمہ جو ہر صورت کے اندر وہ اللہ سے طلب کرنا ہی کرنا ہے، اور سارے انبیاء اور ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سارے رات روتے رہتے تھے، وہ کلمہ کیا ہے؟ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اے میرے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا دے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا مجھے دوزخ کا ڈر نہیں ہے، ہر شخص ڈرتا ہے، انبیاء بھی ڈرتے ہیں، انبیاء بھی استغفار کرتے ہیں، انبیاء بھی جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو یہ چار کلمے ہیں، دو کے کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور دوسرے کلمے ہر صورت میں اللہ سے دعا کرنی ہی کرنی ہے، اللہم انا اسألک الجنۃ الفردوس واعوذ بک من النار۔ اسے بھائی ہمیشہ ہی باوضو ہو تو تب بھی بہت اچھا ہے، اگر وضو نہیں ہے کلمے بڑے ہی آسان ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ موقع دے دے تو سلام پھیرنے سے پہلے اگر جنت کا سوال کیا جائے، جہنم سے پناہ مانگی جائے تو بہت بہترین موقع ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چھبی درخواست ہے جتنے بھی مریض ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کے کاملات عطا فرمائے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو جہنم سے بچائے۔ اللہ جتنے بھی ہسپتالوں میں گھروں میں مریض ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پر اپنی خصوصی رحمت فرما دے۔ اے اللہ جو ہمارے ملک کے اندر یہ فتنہ برپا ہوا ہے اللہ اس شر کو، اس فتنے کا خاتمہ کر دے۔ اللہ اس کے پیچھے سے کوئی خیر اور اپنی رحمت اور فضل کی صورت پیدا کر دے۔ اللہ ہم گناہ گار تیرے حضور دعا گو ہیں، اللہ ہم پر خصوصی رحمت فرماتے ہوئے اللہ ہماری تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو، تمام مصیبتوں کو اللہ دور فرما دے۔ اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرما دے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہماری اولادوں کو ہمارے لیے اصال ثواب بنا دے۔ اے اللہ جب تک آپ کے علم میں ہماری زندگی ہے، زندگی ایمان والی، نیک اعمال والی، اخلاص والی، صحت والی بنا دے۔ اللہ جب موت کا وقت آیا تو ہم سب کی زبان پر اللہ ہمیں کلمہ شہادت پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين یا رب العالمین۔